صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا لیس بالسبط ولا الجعد بین اذنیہ وعاتقہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قدر گنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی مکمل پیچدار، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان تک پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ كَانَ جَعْدًا رَجُلًا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ ہلکی گنگریالی کیفیت والے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا لیس بجعد ولا سبط بین اذنیہ ومنکبیہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگریالے نہیں تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ ان کے درمیان تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے دیگر جسمانی اعضاء کی ساخت قدرتی طور پر متوازن اور مثالی تھی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی قدرتی طور پر نہایت متناسب پیدا فرمائے تھے، اور ظاہری خصوصیت میں غیر متناسب یا اضافی نہیں تھے، جو کہ آپ کے بالوں کے حسن و جمال میں مزید اضافے کا سبب تھا۔ اور اسی طرح سنن ابو داود کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ شعر طویل ومدہام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے اور بہت سیاہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔